بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں کافی کمنٹس آئے، کافی ضروری معلومات اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ یقینی طور پہ آپ کو مدد دے گی۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ والدین، بہن بھائی، کزن، قریبی رشتہ دار اگر 30 جون سے پہلے پہلے نہیں پہنچتے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اگر ان کے ویزا لگ بھی چکے ہیں، ان کا سٹیٹس آپ کی طرح جس طرح آپ نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اپلائی کیا، اب آپ اپنے والدین کو بلوا رہے ہیں یا اپنے بھائی کو، بہن کو، قریبی رشتہ داروں کو ایکسٹینڈڈ فیملی ویزا بلا شبہ کافی دیر سے جاری تھا، بعد میں اس کو بند کیا گیا، لیکن جن کے ویزا لگ چکے تھے وہ اگر ریڈ لسٹ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں یا دوسری مسئلے مسائل کی وجہ سے یا ان کے اپنے ملک میں ایئرپورٹ بند ہے، نہیں آ سکتے، تو اگر ان کے لیے یہ پرابلم ہے تو وہ اگر 30 سے پہلے آئیں گے تو کیا سچویشن ہے، بعد میں آئیں گے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا۔ اگر تو وہ 30 سے پہلے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹلی بغیر کوئی ریکوائرمنٹ دیے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ گئے ہیں یا سیٹل سٹیٹس وہی ان کو وہاں پہ مل جائے گا، یعنی کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ان کو مل جائے گا، ان کے بہاف پہ آپ اپلائی کر لیں گے۔ لیکن اگر 30 جون سے لیٹ ہو جاتا ہے، آپ وہاں پہ لیٹ پہنچتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سٹیٹس جو ہے جب آپ اپلائی کریں گے نارملی تو آپ کو ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی کہ آپ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں جس نے آپ کو بلایا ہے، اس کی آپ کو پروف دینے پڑیں گے، اور بہت پروف جو ہیں وہ اسٹرکٹ قسم کے ہیں اور ان پروف کو بہت زیادہ ریشو میں ریجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جن لوگوں کے لگ چکے ہیں ویزا اور ان ریلیٹیو میں آتے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ لازمی طور پہ جو ہے اپنی جلد سے جلد یو کے پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یو کے یہ ایک آئیڈیا ہی لگا سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ کرتے ہیں، اگلا بندہ آئیڈیا کے طور پہ کہہ سکتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے آپ کو ریلیکسیشن دی جائے گی، کرونا کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، قانون میں نرمی برتی جائے گی، آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ رسک کیوں لیتے ہیں اگر اس میں چانس ہے؟ کیونکہ یہ چانس ہے کہ وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ بھی چانس ہے کہ وہ کہیں کہ لا از لا، چاہے کرونا ہو کچھ بھی ہو۔ ہم نے پہلے کافی 2020 میں کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو رعایت دی، اب نہیں دیں گے، اس طرح کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ اس سچویشن میں لاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے بہتر ہے، آج جو ہے اس وقت 19 ڈیٹ ہو چکی ہے، 30 تک جو ہے ٹائم ہے، اس سے پہلے پہلے اگر پہنچ سکیں تو پہنچیں، اور کوشش کریں کہ 30 جون سے پہلے پہلے آپ انٹری کروا کے اپنا سٹیٹس جو ہے اپلائی کر لیں، ورنہ بعد میں آپ کو جو بندے نے آپ کو بلایا ہے اس کے ساتھ ڈپینڈنس کے رشتے کے تحت، یعنی کہ وہ آپ کو آپ کے تمام ایکسپنسز بیئر کر رہا ہے، اس کے پروف دینے پڑیں گے، اور پروف کافی زیادہ اسٹرکٹ قسم کے ہیں۔ اس کے بعد نان یورپین اور بایو میٹرک۔ اگر آپ کی فیملی نان یورپین ہے، آپ نے ان کا سٹیٹس اپلائی کیا تھا، وہ اپنی ہوم کنٹری میں ہیں، تو ان کو جب آپ نے سٹیٹس اپلائی کیا اس وقت ان کا ایک بایو میٹرک کارڈ ان کے ایڈریس پہ پہنچنا چاہیے، اس کارڈ پہ آپ نے پھر فلائی کرنا ہے، اور وہ کارڈ بہت ضروری ہے، اس کو بایو میٹرک کارڈ کہتے ہیں۔ اس کارڈ کے ذریعے جو ہے آپ نے اپنی ہوم کنٹری سے یو کے کی طرف فلائی کرنا ہے، جس بندے نے آپ کو اپلائی کیا اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کے بعد اگلا پروسیس یو کے اندر ہوگا۔ یہ نان یورپین کی میں بات کر رہا ہوں، یورپین کی بات نہیں کر رہا، اس وجہ سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں اپنا سٹیٹس، اس بندے کے بہاف پہ جو یو کے میں آلریڈی رہ رہا ہے اور اس کو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کم از کم مل چکا ہے یا اس کے پاس سیٹلڈ سٹیٹس ہے، تو اس کے بہاف پہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ بایو میٹرک کارڈ اپلائی کرنے کا ہے۔ بایو میٹرک کارڈ بائی ڈاک آپ کے گھر پہنچنا چاہیے، آپ کے ڈائریکشن پہ پہنچنا چاہیے آؤٹ سائڈ آف یو کے، تو وہاں سے آپ نے پھر فلائی کرنا ہے یو کے کی طرف۔ اگر وہ کارڈ آپ کے پاس نہیں پہنچتا تو اس کے لیے مسئلہ ہوگا، آپ دوبارہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کارڈ کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے اگر آپ اس سٹیٹس کے ذریعے جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں یو کے میں۔ اب بہت اہم کوشچن پوچھا گیا، ای اے اور ای یو میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جب یہ اسکیم نکالی گئی ای یو سیٹلمنٹ اسکیم، تو اس میں جن جن ممالک کو شامل کیا گیا اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے ای اے، ای یو اینڈ سوئس نیشنل، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آج میں آپ کو اس
कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये क्या है। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन का मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड निकलने से पहले ये ममालिक थे 28, निकल के आप रह गए हैं 27। अब उनका कहना यह है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं इसमें जिन्होंने पूरी तरह से जो यूरोपीय यूनियन के लॉ हैं उनको साइन नहीं किया, ठीक है, जिसमें नॉर्वे है, आइसलैंड है, और एक लश्तीनिया मुल्क है छोटा सा, स्विट्ज़रलैंड जर्मनी के ऊपर छोटा सा एक लकीर नुमा मुल्क है जिसको कहते हैं लचिस्तीनिया। वो जो मुल्क है उसने भी पूरी तरह से यूरोपीय यूनियन पे साइन नहीं किए, और वो भी मेंबर कंट्री उस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी यूरोपियन कंट्री है। तो इसका मतलब वो उसका मतलब है ये, अगर तो आप सिर्फ ईयू कंट्री की बात करें तो फिर ये तीन ममालिक उससे बाहर हैं, आइसलैंड, नॉर्वे और लचतीनिया। तो इनको जब EEA, ठीक है, उसकी अगर बात करते हैं तो फिर ये तीनों ममालिक उसमें इंक्लूड होते हैं, और साथ अगर स्विट्ज़रलैंड को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो स्विट्ज़रलैंड बन जाए। ये ममालिक जो हैं ये बन जाते हैं EEA, और इन तीनों को निकाल दिया जाए, नॉर्वे, आइसलैंड, लचतीनिया को, तो पीछे रह जाते हैं EU। इस स्टेटमेंट का मेन मकसद है बताना आपको कि कौन कौन से ममालिक के बाशिंदे, कौन कौन ममालिक के नेशनल्स सिटीजनशिप वाले यूके में प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं इस रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो कि वाज़ेह की गई है। असल मकसद उनका इस स्टेटमेंट में इनका अलहदा बयान करना, EU एंड EEA कंट्री, वो ये मकसद होता है कि ये खित्ते के लोग जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड का भी सेपरेटली जिक्र आता है, क्योंकि ये तमाम ममालिक जो हैं ये यूरोपीय यूनियन के उस तरह से मेंबर नहीं है जिस तरह से दूसरे 27 मुल्क हैं। उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये आखिरी बात करते हैं कि क्या जो गए हैं उनका प्री सेटलमेंट स्टेटस हो कोई भी हो, अगर वो अप्रूव नहीं होता 30 जून तक तो फिर क्या होगा। फिर 1 जुलाई से वो पकड़ तकड़ शुरू कर रहे हैं। आपको काम की जगह पे आपका एम्प्लॉयर पूछ सकता है स्टेटस दिखाओ, जहाँ पे आपने मकान किराए पे लिया वो आपसे पूछ सकता है स्टेटस दिखाओ। आपके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया जाएगा। आपके पास स्टेटस होगा, नो प्रॉब्लम, रहें काम करें, कोई भी मसला नहीं है। नहीं होगा, आपके गिर्द घेरा इतना तंग कर दिया जाएगा, फाइनली आप सोचेंगे कि इलीगल होने से बेहतर या इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है यूरोपीय यूनियन वापस चलते हैं। फाइनली यही है, 30 जून तक जिनका नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो समझते हैं कि होम ऑफिस की तरफ से गलती हुई है, और होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अपील करें। अपील के जवाब आने तक आपको कोई मसला नहीं होगा। अपील का हक नहीं दिया, आपका केस रिजेक्ट हो चुका है, तो फिर आप इलीगल हो जाएंगे। इलीगल को वो पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे। अगर ख़ुद आना चाहेंगे तो खुद आ जाएंगे, बहरहाल फ्यूचर यूके में बाकी आपका नहीं रहेगा। तो ये थे आपके कमेंट्स के आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।